ویلکم بیک خواتین حضرات. بہت تیز اور تند آرگومنٹ، اور میں اکرام سہگل صاحب سے کہتا ہوں اکرام سہگل صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں اس پوائنٹ کے ساتھ کہ حکومتی امور میں جو فوجی مداخلت کی وجہ سیاستدانوں کی نااہلیت ہوتی ہے یا نااہلی ہوتی ہے، تو کیا آپ 5-6 امپورٹنٹ چیزیں بتانا پسند کریں گے جن کی بنا پہ فوج حکومتی امور میں اپنے لیے رستہ بناتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں فوجی مداخلت کے بڑا خلاف ہوں، ٹھیک ہے جی. لیکن چند وجوہات ہوتی ہیں کبھی کبھی جہاں پر کوئی راستہ نہیں ہوتا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، ان کو جب پتہ چلے گا کہ ان کے اوپر جو لوگ رول کر رہے ہیں ان کے بھی ڈگریز فیک ہے، اور وہ اپنے فیک چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے اپنا کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز نہیں کرتے. کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ ایک کہ سب سے پہلے گورننس ٹھیک کریں، ٹھیک ہے. دوسرا کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں. تیسرا کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں. چوتھا کہ اپنے علاقے میں وہ انشور کریں کہ کامن سروسز جو ہے الیکٹرسٹی، گیس، واٹر، یہ وہاں تک پہنچیں. پانچواں کہ وہ انشور کریں کہ ہر آدمی کے پاس کورس آف جسٹس کو وہ جا سکتا ہے. اکرام سہگل صاحب نے بہت واضح طور پہ وہ وجوہات بتائیں جن کی بنا پر حکومتی امور میں فوجی مداخلت کی وجہ پیدا ہو جاتی ہے. آپ دونوں حضرات کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں عرض کروں، کسی بھی وجہ سے فوجی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. آپ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کا انڈیا آپ کے ساتھ آزاد ہوا تھا، اس میں کبھی فوجی مداخلت ہوئی ہے آج تک؟ نہیں. اب دیکھیں انڈیا کہاں پہنچ گیا ہے، آپ سے بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے انڈیا. لیکن کیا انڈیا ایسے آگے پہنچ گیا کہ یہ کہتے ہیں فیک ڈگریوں والے انڈیا میں آگے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ عوام کی خدمت نہیں کر پائے؟ انہوں نے کہا کہ بات کی تو میں آپ کو جواب بھی اس کا دوں گا. کرپشن کی، انہوں نے کرپشن کی بات کی. دیکھیں میں عرض کر دوں، پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ فوج کسی بھی وجہ سے نہیں آنی چاہیے. اس لیے میں نے انڈیا کی بات کی کہ کرپشن کیا انڈیا میں نہیں ہوتا؟ اسکینڈلز انڈیا میں نہیں ہوتے؟ وہاں بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی اسکینڈلز نکلتے ہیں، وہاں بھی کرپشن کی بڑی کہانیاں چلتی ہیں. لیکن کبھی کرپشن کی وجہ سے یا کسی اسکینڈل کی وجہ سے فوج انٹرفیرنس وہاں نہیں کرتی. اقبال صاحب، میں یہ جو ایلیگیشن انہوں نے لگایا چارج شیٹ، اور یہ بھی حقیقت ہے جس طرح درانی نے کہا کہ جب فوج آتی ہے تو عوام مٹھائیاں بانٹتے ہیں، کیا آپ کیسے اس کو ہینڈل کریں گے؟ آپ کا آئین کسی صورت میں بھی فوج کی مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر فوج مداخلت کرتی ہے تو وہ آپ کے آئین میں ایک آرٹیکل 6 موجود ہے جس کے تحت اگر آپ آئین کو ایبروگیٹ کرتے ہیں تو وہ ٹریزن کہلاتا ہے. اٹ کمز انڈر ٹریزن جی. تو اگر اتنی بڑی سختی سے اس چیز کو منع کیا گیا ہے اور پھر بھی فوجی مداخلت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہرگز ہونا نہیں چاہیے. سیاستدانوں کو اپنے امور، جس طرح انہوں نے کہا کہ کون سا ملک ہے جس میں سکینڈلز نہیں ہوتے، کون سا ملک ہے جس میں پرابلمز نہیں ہوتی، لیکن ان کا سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے، اور سسٹم کے تحت جو ہے تمام جو برائیاں ہوتی ہیں ان کا ازالہ کیا جاتا ہے. ہمیں اپنا سسٹم جو ہے، یعنی اپنا جو ہمارا نظام ہے، جمہوری نظام، اس کا تسلسل قائم کرنا چاہیے. جی ہاں بالکل. ڈیموکریسی جو ہے نا، وہ ڈیموکریسی بھی ایک فساد ہوتی ہے جب پرسیپشن کے مطابق، ٹھیک ہے. دیکھیے، میں آپ کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں، فوج کے پاس کوئی قوت نہیں ہوتی، کوئی وہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایک ملک کو رول کرے. دے ہیو نو بزنس رننگ اے گورنمنٹ. بٹ دا تھنگ از آف انٹروینشن. میں رننگ اے گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انٹروینشن کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں، جب ایک سول وار کنڈیشن آ جائے ملک کے اوپر، اگر سول وار کنڈیشن آ جائے، 77 میں کیا تھا جو مارشل لا لگا تھا؟ آپ دیکھیں، بتائیں مجھے 77 میں کیا تھا؟ دیکھیے اب بتائیں نا، پی این اے بھی ایگری ہو گئی تھی جو تحریک تھی بھٹو صاحب کے خلاف، اس کے بعد مارشل لا کیوں لگا؟ دیکھیں جی، میں مارشل لا کے نہ 77 کے مارشل لا کو سپورٹ کر ررہا ہوں، ٹھیک ہے جی، نہ وہ سپورٹ کر رہا ہوں یہ جو 99 میں کیوں لگی تھی. اس میں افتخار صاحب دیکھیں، بات جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایک رخ پہ جانی چاہیے. بات جناب یہ ہے کہ اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس مداخلت کو ختم کرنا ہے. nobody is saying کہ جی مارشل لا لگنا چاہیے.
آج آپ نے چھوٹی سی امپروومنٹ کی ہے کہ عدلیہ اور اپوزیشن جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی کسی ڈس آرڈر کو، تو ماشاء اللہ نہیں لگ رہا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں حکومت کیا کر رہی ہے، عوام کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، عوام کس طرح برباد ہو رہے ہیں. ان کے لیے ہم اپنی غلطی کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ ہم سیاستدان جو حکومت دے رہے ہیں وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اور یہ بنیادی انریسٹ جو ہوتا ہے یہ ہم نہیں بول رہے، یہ عوام بولتے ہیں، جگرا صاحب کے لیڈر بول رہے ہیں، اور یہ میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں. ہم غلطی تسلیم کرتے ہیں. اگر آپ کی حکومت صحیح نہیں چل رہی تو پھر آپ کے جگرا صاحب وہ ہم نہیں کہہ رہے، ماشاء اللہ نہیں ہے، وہ تو آپ کے لیڈر بولتے ہیں کہ نہیں چل ٹاپک رہی یہ ہو رہی ہے کہ مداخلت کی وجہ کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومتیں جو نااہلی سے حکومت کرتی ہیں وہ جواز بنتی ہیں. آج آپ نے فورن آفس نااہلی جواز نہیں بننا چاہیے کسی صورت میں نہیں. تو اگر نااہلی ہے آپ نے اس وقت فورن آفس پورا دیا ہوا ہے، فائنانس دیا ہوا ہے. آپ درانی صاحب آپ چینج لینا چاہیں تو ڈیموکریٹک طریقے سے لے کر آئیں. ان ڈیموکریٹک فورسز کا آپ کے آئین میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ میں کہہ ہی نہیں رہا، وہ جو ہے میں نے یہ کہا ہی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرکی کے اندر نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، آئینی حیثیت سے، ٹرکی کے اندر آئینی حیثیت سے سیاستدانوں نے فوج کے پرپیچول مارشل لا کو ختم کر دیا. ہم جو ہے جو حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے دوسرا جا کے فوجیوں کے ساتھ سازش کرتا رہا ہے. کون سا سیاستدان ہے جو سیاسی فوجی حکومت میں شامل نہیں رہا؟ اب اس سسٹم کو اگر آپ ختم کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو پرفارمنس سے ختم کرنا پڑے گا، صرف ڈائیلاگ سے نہیں ختم یہ ہوگا. کہنا چاہتے ہیں درانی صاحب کہ یہ پرفارمنس، اسی لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پرفارمنس اپنی غلطی کو تسلیم کرنے سے شروع ہوتی ہے. اگر پرفارمنس اپنی غلطی کو تسلیم کرنے سے شروع ہوتی ہے، جی تسلسل، اگر پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کے ملک میں اپوزیشن موجود ہے، اپوزیشن وہ چینج لے کر آئے لیکن ڈیموکریٹک طریقے سے لے کر آئے. ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں، آپ ارلی الیکشنز کے ذریعے لے کر آئیں. ہرگز فوج کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کا ٹرم جو آپ کو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے، ڈیموکریٹک سسٹم میں عوام مینڈیٹ دیتی ہے، آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ چینج کرے گی عوام. فوج بڑی نہیں ہے کہ وہ مداخلت کر کے عوامی مینڈیٹ کو ختم کرے. اقبال صاحب اور دورانی صاحب، میں جا رہا ہوں بریک پہ. جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو پھر میں آڈینس سے کوشچن لوں گا. کیا مجھے اجازت ہے میں بریک پہ چلا جاؤں؟ حضرات میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا. انڈیا میں اگر انا ہزارہ اتنی بڑی موومنٹ لا سکتے ہیں اینڈ دی آرمی ڈزنٹ کم، سب کے دماغ میں ہے کہ یار کسی بھی ہم مصیبت میں پھنس گئے تو ہماری آرمی ہمیں نکال لے گی. سر ہم ایسی ڈیموکریسی سے کیا امید رکھیں کہ ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی جیل کاٹ چکا ہے اور جو ہمارا پرائم منسٹر ہے وہ بھی. ویلکم بیک خواتین حضرات، اور ہم اب جا رہے ہیں کراس فائر کے راؤنڈ میں. میرا سوال جی یہ ہے کہ ہم سیاستدان کرپشن، عوام کا استحصال اور بری حکومت کے مسئلے کیوں حل نہیں کر سکتے؟ اس کا سمپل جواب ہے، یہ جتنے بھی مسئلے آپ کہہ رہے ہیں، کرپشن ہے اور عوامی مسئلے، ان سب کا حل جمہوریت ہے. جب تک جمہوریت آپ کی صحیح نہیں چلے گی، جب تک جمہوریت کا تسلسل صحیح نہیں چلے گا، یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی. آپ ایک چیز لے کے نکلتے ہیں، آپ جس طرح 88، 90 اور 93 میں اور 97 میں حکومتیں گرائی گئی، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ تو آپ دیتے نہیں ہیں، حکومتوں کو موقع دیتے نہیں ہیں کہ وہ کوئی لانگ ٹرم کرے، آپ حکومتیں چلی جاتی ہے. تو جب تک جمہوریت کا تسلسل نہیں ہوگا یہ مسئلے یہیں رہیں گے. مخالفت کرنے والے پینل سے میں کہوں گا کہ کراس فائر کے لیے اپنا سوال ان سے کر لیں. میرا سوال یہ ہے بہت سمپل. آج کا موضوع ہے کہ فوجی مداخلت کیوں ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اگر حکومت صحیح کارکردگی سے نہیں چل رہی تو اس کا حل جو ہے وہ فوجی مداخلت سے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا کہ یہ کنٹینیوٹی آف دا ڈیموکریٹک پروسیس جو کہ ضروری ہے، کنٹینیوٹی سے ہمارے مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیے، کوئی بھی آدمی یہ سپورٹ نہیں کر سکتا کہ فوجی مداخلت ہو، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہولڈ آن، لیکن جب کنڈیشنز وہ کریٹ، بات اس کی نہیں ہے کہ آپ سپورٹ کرنے یا نہ سپورٹ کرنے کے لیے. بات یہ وہ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا اس لیے ہے کیونکہ آپ کے کنڈیشنز ایسے کریٹ ہو گئے.
اب آپ مجھے بتائیں, آپ کے لیڈر نے چند ایک چارج شیٹ پڑھی, آپ نے ڈیموکریٹک واسطے آپ نے بتایا, ٹھیک ہے جی. سپوز وہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ بولتے ہیں ڈیموکریسی کو چلنے نہیں دیتا, 3.5 سال میں انہوں نے کیا کر لیا ڈیموکریسی کے لیے, ٹھیک ہے جی. اچھا, تو آپ جب آپ نے ان کا یہ جو بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی, آپ فرسٹریٹ ہو کہ آپ نے سوال جواب کیا, ٹھیک ہے نا جی. سپوز ایک کنڈیشنز آ جاتی ہے جہاں پر آپ کا اور ان کا کنفرنٹریشن ہو جاتا ہے اور سول وار کنڈیشنز آ جاتی ہے, پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سلائیڈ کریں انارکی کے اندر. اکرام صاحب, آپ دیکھیں جب بے نظیر جب شہید ہوئی تھی تو کراچی وغیرہ میں سندھ میں کیا کنڈیشنز تھے. اکرام صاحب, اس میں یہ جو سوال کیا ہے اقبال صاحب نے کہ جو چیزیں نہیں ہو پاتی تو کیا اس کا حل, میں حل کی بات نہیں کر رہا, بات تو ختم ہو جاتی ہے. نہیں حل کی بات نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہوتا ہے اور نہ ہونا چاہیے, بٹ ہوتا ہے کیوں. پھر آپ نے تسلیم کر لیا ہمارا موقف. آپ کا موقف نہیں, آپ نے ہمارا تسلیم کیا. ٹاپک آپ نہیں دیکھ رہے, ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک تو الگ ہے. مداخلت کے ذمہ دار وہ ہے, کون ہے؟ مداخلت آپ کے آئین کو اجازت دیتی ہے انڈر اینی سرکمسٹانسز, کیا یہ اجازت دیتی ہے کہ فوج مداخلت کرے؟ نہیں, اجازت دیتا ہے کہ آپ آئین آپ کو آرٹیکل 191 کو ویلکم کرنے کی اجازت دیتا ہے. وہ تو بات ہوگی ہے, دیکھو درانی وہ بات ہوگی. آخری سوال ان کا جو تھا اقبال کا سوال تھا, اکرام سہگل صاحب نے جواب دے دیا. میں اب آڈینس سے سوال لے رہا ہوں اور آپ سوال کیجئے. السلام علیکم سر, مائی نیم از سنوبر سلطان, آئی ایم فرام بحریہ یونیورسٹی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں اور اس وجہ سے آرمی انٹروین کرتی ہے, تو کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ انڈیا میں اگر انا ہزارہ اتنی بڑی موومنٹ لا سکتے ہیں اینڈ دی آرمی ڈزنٹ کم, اگر اٹلی میں برلسکونی کی اتنی بری حکومت ہے اینڈ دین ہی ہیز ٹو اسٹیپ ڈاؤن اینڈ پھر بھی جو ہے نہیں آئی آرمی, تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ اصل میں سیونگ گیم یہ نہیں ہے کہ ناٹ ٹو سیو دا کنٹری بٹ اٹس دی ٹسل فار پاور, اصل میں ساری بات پار کی ہے. جی وہ آنسر بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہا جی. اور میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ الٹیمیٹ پار جو ہوتی ہے, سب سے بڑی اسمبلی عوام ہوتی ہے. اگر کوئی سیاستدان نیک نیتی سے عوام کے لیے کام کر رہا ہو اور اس کو کوئی فوجی اٹھائے تو عوام اس فوجی کو ہر چیز سمیت اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. یہی تو ضرورت ہے. بیٹے آپ کو کوشچن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید عنایت فرام کیس انجینئرنگ یونیورسٹی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 58 سے آرمی اوورٹیک کر رہی ہے اور ہمارے سیاستدان 58 سے ٹل آج تک یا نیکسٹ ایئر 2013 تک جتنے بھی ہیں سب نااہل سیاستدان ہیں, کیونکہ کچھ بھی یہ نہیں سیکھ پائے ابھی تک ان سے. میں درانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب 97 میں مشرف صاحب اوورٹیک کر رہے تھے, نااہل حکومت تو ختم ہو گئے لیکن آپ تو خود بھی اسی حکومت کا حصہ بنے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں تو 2003 میں الیکٹ ہو کے آیا, میرے ساتھ جھگڑا صاحب بھی آئے تھے اور ہم پارلیمنٹ میں گئے, لیکن یہ بات میں وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ مارشل لائی دور جب بھی پاکستان میں آیا ہے اس کے بعد زیادہ کرپٹ حکومت آئی ہے, اور آج وہی چیز ہم فیس کر رہے ہیں کہ مارشل لا نے یا ہمارے 10 سال دور نے اس ملک کو کوئی بہتری نہیں دی, ایک ایسی حکومت دے دی جو جمہوری طریقے سے تو آئی. نیکسٹ کویسچن. میرا نام وقاص احمد ہے, میں ایئر یونیورسٹی سے ہوں. میرا سوال اقبال صاحب سے ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ نو ڈاؤٹ وی لو پاک آرمی. آرمی کے بغیر یہ ملک نہیں ہے اور یہ ملک ہے تو آرمی کے ساتھ. انہوں نے یہ کوشچن کیا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سرکمسٹانسز ہوئے, جو یہ ٹیررسٹ آیا یہ آرمی کی وجہ سے اور مارشل لا کی وجہ سے آیا. یہ ان کا پوائنٹ میں تو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا اتھینٹک ریزن بتائیں, جہاں ہم سب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ٹیررسٹ ہوا, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ سارا کچھ وہ ایک ایسی پاورز ہیں جو پاکستان کو چاہتی نہیں ہے کہ وہ پاکستان رہے. ہمارے ملک میں شروع ہوئی ہے اور سوسائڈ بامبرز اگر آئے ہیں تو یہ جنرل مشرف صاحب کی جو پالیسیز تھیں اور جو 9/11 کے بعد پرٹیکولرلی انہوں نے امریکہ کی یہ ڈیمانڈ مانی کہ ہماری سرزمین سے ہمارے نیبرنگ کنٹری کو ٹارگٹ کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ سب سے بڑی غلطی کی تھی اور ہمیں اپنی سرزمین کو آفر نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں فرنٹ لائن سٹیٹ بنا کے افغانستان کے خلاف جب استعمال کیا گیا اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. آج 2 نیبرنگ کنٹریز, نیبرنگ برادرز کو لڑایا گیا ہے اپنے
पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जिस कुवत ने ये किया है, लेकिन किसके जरिए किया है? एक डिक्टेटर के जरिए। अगर एक डिक्टेटोरियल सेटअप ना होता तो ये मसला पार्लियामेंट में आता और पार्लियामेंट उसका फैसला करती, क्योंकि पार्लियामेंट से कुछ नहीं पूछा गया, फर्द वाहिद ने फैसला किया, इसलिए ये हालात हमारे मुल्क में आज ये बन गए। जी, माय नेम इज सैरिश, आई एम फ्रॉम इल्का कॉलेज। सर, एक कायद-ए-आज़म का मोटो था यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, लेकिन ये आज ऐसा है कि सिर्फ फौज तक ही रिस्ट्रिक्ट हो गया, लिमिटेड वहाँ तक है। हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो इसको बिल्कुल उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। सर, हम ऐसी डेमोक्रेसी से क्या उम्मीद रखें कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो भी जेल काट चुका है और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो भी। सर, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो जेल काटने ना हो? देखें जी, जहाँ तक आपने बात की कि हमारा प्रेसिडेंट और हमारा प्राइम मिनिस्टर जेल काट चुका है, देखें सियासत में सियासी जेल उन्होंने काटे। आज तक आप मुझे बताएं, प्रेसिडेंट साहब को 10 साल से ज़्यादा जेल में रखा, उस पर एक केस भी आप आज तक साबित नहीं हुआ। अगर कोई केस साबित भी होता ना, उसकी भी सजा वो बेटे आपने सवाल कर लिया, तो उस पे आज तक कोई केस साबित नहीं हो सका। ये सारी इसी का तो रोना रो रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। जब वो लोग आते हैं तो हमें जेलें भी देते हैं, फांसियां भी देते हैं, सजाएं भी होती हैं, उनसे कोई एहतसाब नहीं होता, हमें ये सजाएं दी जाती हैं। अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी अगर जेल काटी तो आपके अवाम के खातिर काटी। उस पे एलिगेशन किया था कि उसने नौकरियां दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासतदान को हमेशा हर दौर में सजा दी जाती। आपके सामने पिंडी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, आपके सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई है, आपके सामने बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहब को मुल्क बदर कर दिया गया। ये सजाएं हमें पॉलिटिशियंस को मिलती हैं। आपके सामने है कि बेनज़ीर भुट्टो साहब के 2 भाइयों को कत्ल किया गया। तो ये तो हम यही तो रोना रो रहे हैं कि हम लोगों को तो सजाएं मिलती हैं, जो लोग इक़्तिदार में आते हैं और फिर चले जाते हैं उनका कभी एहतसाब नहीं हुआ। थैंक यू जी, आप सवाल करें। माय नेम इज सबी शमीम एंड आई एम फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी। मेरा सवाल जो है वो इकबाल साहब से है कि एक वजह है कि सारे लोग या हमेशा जब भी कोई मसला आता है हमारी आर्मी आती है, क्योंकि आर्मी ने अपना एक ट्रस्ट और एक कंपैशन का ये लेवल बनाया हुआ कि सबके दिमाग में है कि यार किसी भी हम मुसीबत में फंस गए तो हमारी आर्मी हमें निकाल लेगी। तो क्यों हमारे पॉलिटिशियन ने ये दिमाग में नहीं बनाया हुआ कि हम भी हैं, हम भी बचा सकते हैं? जी देखिए जी, मैं इसका बहुत सिंपल जवाब आपको देता हूँ कि फ़ौज हमारी माशाल्लाह वो मायानाज फ़ौज है जिस पे हम फ़ख्र करते हैं। इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है, हम उस पर फ़ख्र करते हैं। हमारी वो फ़ौज थी जिसको हर एक सिविलियन सैल्यूट करता था। लेकिन आज एक वक्त ऐसा भी आ गया है कि आपके सिविलियन जो हैं वो कहते हैं कि जी फ़ौजी मुदाखलत बार बार आकर इस मुल्क के हालात कहाँ पहुँच गए हैं, उसकी वजूहात यही हैं कि आपने अपने सिस्टम को चलने नहीं दिया। आपने जिस सिस्टम के लिए पाकिस्तान जिस सिस्टम के लिए बनाया गया था उसको चलने नहीं दिया। और उसको चलने किसने नहीं दिया? हम ये कहते हैं कि फौज मुदाखलत ना करे, सिस्टम को चलने दे। अगर सिस्टम में कोई खराबी है तो फिर वो जो आपके 2 बेंचेस होते हैं, ट्रेजरी बेंचेस, अपोजिशन, अगर ट्रेजरी बेंचेस गलत चल रही है तो अपोजिशन का फर्ज है कि उसका मदावा करे, अर्ली इलेक्शंस कराए, इम्पीचमेंट कराए और उससे अपने मसाइल हल करे, ना कि फौज आके टेक ओवर करे और वो कहे कि जी हम हुकूमत चलाएंगे। आपने फ्रीकैन के दलाइल सुन लिए और मैं अब हॉल में अवाम की जुरी से दरख्वास्त करूँगा कि वो मुकदमे की हमायत या मुखालफत में वोट करें। आज का मुकदमा है कि हुकूमती अमूर में फ़ौजी मुदाखलत की वजह सियासतदानों की नाअहली होती है। जो लोग इस मुकदमा की हमायत में वोट देना चाहें वो 1 दबाएँ, जो उसकी मुखालफत में वोट देना चाहें वो 2 दबाएँ और वोटिंग शुरू किया। आज अवाम की अदालत में मुकदमा था कि हुकूमती अमूर में फ़ौजी मुदाखलत की वजह सियासतदानों की नाअहली होती है। जब मुकदमा के आगाज़ से कबल हमने इस हॉल में मौजूद ज्यूरी से वोट करने के लिए कहा तो 75% ने मुकदमा की हमायत में वोट दिया, जबकि 25% ने मुकदमा की मुखालफत में वोट दिया। जब फ्रीकैन ने अपने दलाइल दे दिए और हमने ज्यूरी से दोबारा वोट के लिए कहा तो 73% ने मुकदमा की हमायत में वोट दिया, जबकि 27% ने मुकदमा की मुखालफत में वोट दिया। इस तरह आज का मुकदमा हुकूमती अमूर में फ़ौजी मुदाखलत की वजह सियासतदानों की नाअहली होती है, मंजूर किया जाता है।
ہم یہ واضح کرتے جائیں کہ یہ نتائج صرف اس عدالت میں موجود عوام کی جوری کی رائے پر مبنی ہیں اور یہ پورے ملک کی نمائندگی نہیں کرتے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.